السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو خیر و عافیت اور ایمان کے ساتھ سلامت رکھیں، آمین۔ بچوں، آج ہماری قرآن کی چوتھی آن لائن کلاس ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے گزشتہ کلاسوں کا سبق یاد کر لیا ہوگا اور دہرا بھی رہے ہوں گے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، قرآن پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو سبق آپ کو دیا گیا ہے وہ پچھلا سبق جو آپ قرآن کلاسز میں پڑھ چکے ہیں وہ سب دہراتے رہنا ہے۔ ایک دن بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی، روز قرآن پڑھنا ہے۔ کیونکہ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے رات میں ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور جب ہم قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک سے ہماری دوستی اور بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ دوستی اسٹرانگ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، پتہ ہے کیا؟ بچوں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پورا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو۔ خاص موقعوں پہ پڑھی جانے والی دعائیں بھی اچھی طرح ہمیں یاد ہونی چاہیے، ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل رہے۔ جیسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، بعد کی دعا ہے، سواری کی دعا ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، پانی پینے سے پہلے۔ تو پتہ ہے آپ کو بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی چالیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیں تو بہکانا چاہتا ہے نا اللہ سے، اور اللہ کی جنت سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کے پلان فیل ہو جائیں گے۔ تو پھر بچوں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ بچوں، جو اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ چلیں آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ خاص موقعوں کی جو بھی دعائیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان سب کو پڑھیں گے اور ہر کام میں اللہ سے مدد بھی چاہیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ التین پڑھیں گے اور نون ساکن تنوین کے قواعد بھی دہرائیں گے، اور جو ساتھ ساتھ میں حروف کی ادائی کا طریقہ بتاتی جاؤں گی اس کو بھی دھیان سے سنتے رہیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو بچے دھیان سے سنیں گے اور جہاں میں پڑھا رہی ہوں اسی پر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آج کا جو سبق ہے وہ آج ہی یاد ہو جائے گا۔ چلیے اب سب متوجہ رہیے، سامنے اسکرین پر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سورۃ التین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلے ہجے کرتے ہیں۔ واو تا زبر وت، تا یا زیر تی، وت تی، نون زیر نی، وت تینی، واو زا زبر وز، زا یا زبر زئی، وزئی، تا واو پیش تو، وزیتو، نون زیر نی، وزیتونی، آگے وقف،
वज़ैतून वत्तीनी वज़ैतून। बच्चों हमने वाव को ता से मिलाया है ना, वाव ता दबर बद। तो ता को से हमने क्यों मिलाया है वाव को? क्योंकि ता के ऊपर तशदीद है। जी हाँ, ये छोटा सा आपको डब्ल्यू नज़र आ रहा है ना, इस वाले निशान को हम क्या कहते हैं? तशदीद का निशान। और तशदीद वाले लफ्ज़ को कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 बार। एक बार अपने से पहले वाले से और दूसरी बार अपनी हरकत के साथ या अगले हर्फ से मिलाकर, ठीक है। और वह तीनी, ती को खींचा है हमने, या मद्दा है। जी हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहचान भी गए होंगे कि यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है, तो ती को हम खींच कर पढ़ेंगे। ती, एक अलिफ की मकदार खींचेंगे, ठीक है बच्चों। अब नून के नीचे ज़ेर है, तीनी ज़ेर है ना, इसको हम खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? नहीं खींचेंगे। जी हाँ बच्चों, नून के नीचे पड़ी हरकत है, ये ज़ेर है, इसको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। वत्तीनी वत्तीनी वज़ैतून वज़ैतून। अच्छा, ज़ा जो है सीटी वाला हर्फ भी है, ज़ा, सीन, सौत, लेकिन इन तीनों हर्फ में जो ज़्यादा सख्ती से अदा होता है वो है ज़ा। और अब इस पे तशदीद भी है, तो तशदीद वाले लफ्ज़ को भी ज़रा सख्ती के साथ रुक के पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से पढ़ेंगे, वज़ैतून ज़ैतून। जी, ज़ई में कौन सा या है? पिछली क्लासों में मैं आपको बता चुकी हूँ ना, यालीन वावलीन बताया था ना आपको। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावलीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो यालीन, ठीक है बच्चों। इसको हम खींचेंगे नहीं, नरमी से पढ़ेंगे। ज़ई, तू को खींचेंगे और इसकी वजह है, जी मुझे पता है समझ गए होंगे आप लोग। वाव साकिन से पहले पेश है ना, तो वाव मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मकदार खींचेंगे। तून, वफ करेंगे ना तो 2 जज़म एक साथ आ जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा हम खींच देंगे, वज़ैतून, बस, ठीक है। वत्तीनी वज़ैतून, फिर से पढ़िए, वत्तीनी वज़ैतून। चलिए अब नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं जी। कौन सा है पहला लेटर? वाव, वाव पे क्या है? ज़बर। चलिए इसकी स्पेल कीजिए, वाव ज़बर वा, तो वाव पेश तू, वा तू, रोज़ेरी, वा तूरी, सीन या जे सी, वा तूरी सी, नून या जे नी, वा तूरी सीनी, नून ज़बर ना, वा तूरी सीनीना, आगे वक्फ, वतूरी सीनीन, वतूरी सीनीन। अब हम इसके कवाइद देखते हैं। चलिए देखिए, वाव को खींचना है? नहीं। तू को खींचना है? जी हाँ, खींचना है। क्यों भाई? वाव साकिन से पहले पेश है जी। व तू, एक अलिफ की मकदार खींच देंगे, व तू री, री को हम नहीं खींचेंगे। वेरी गुड बच्चों। व तूरी, व तूरी, सी, सी को हम खींचेंगे, या साकिन से पहले ज़ेर है जी। नी, नी को भी हम खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर भी या साकिन से पहले ज़ेर है, ठीक है। सी नी, आगे वफ़ कर रहे हैं, नीन, सी नीना है ना, वफ़ कर रहा है तो क्या हो गया ये? सी नीन, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ, वतूरी सीनीन। देखिएगा साथ में, नोटिस करें कि तो भी मोटा हो रहा है नहीं हो रहा?
تو موٹا حرف ہے نا، اس کو بھی موٹا پڑھیے. وَطُورِ سِینِین، وَطُورِ سِینِین. ٹھیک ہے بچوں؟ چلیے اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. چلیے ہجے کیجیے اس کی. واو زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، وہا، ذال لام زبر ذل، وہذل، با زبر با، وہذا البا، لام زبر لا، وہذا البلا، دال لام زیر دل، وہذا البلد، حمزہ زبر آ، وہذا البلد الآ، میم یا زیر می، وہذا البلد الآمی، نون زیر نی، وہذا البلد الامین. آگے وقف، وہذا البلد الامین. چلیے اب دیکھیں اس میں کہاں کھینچنا ہے اور کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے. وہا، وہا، ہ کی آواز اقصی حلق سے کلیئرلی شو ہونی چاہیے. کچھ بچے پڑھتے ہیں وآزل، وآزل، ہم ہا کو حمزہ کی ساؤنڈ سے تھوڑا مکس کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا. ہا، ہا بالکل کلیئرلی، کیونکہ وہ حلق کے تھوڑا دور والے حصے سے نکلتا ہے، اسی تھوڑی آواز ایسی ہوگی بھاری سی. وہا، ٹھیک ہے. وہا، ذال کو لام سے ملائیں گے اور نرمی سے پڑھیں گے. ذل، ذل، وہذل، زا کی طرح اس میں سختی نہیں کرتے بلکہ اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہذل بلدل، کسی کو اس میں یہاں کسی کو بھی نہیں کھینچنا، نہ با کو نہ لام کو. ٹھیک ہے. وہذل بلدل امین. امین میں کون سا حرف کھینچتے ہیں ہم؟ یا مدہ. جی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو امین، اس کو ایسے ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہذل بلد الامین. ایک بار پھر سے پڑھیے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. ہاں ایسے نہیں پڑھیں گے. وَهَذَا، ایسے نہیں پڑھیں گے نا. دیکھ رہے ہیں نا آپ، کھڑا زبر ہے ہا کے اوپر تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کھڑی حرکات کو اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں نا، تو ہا کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. صحیح، اس بات کا خیال رکھیے. ایک بار پھر سے پڑھیے گا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. چلیے اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. پہلا لیٹر لام ہے. چلیے پڑھیے. لام زبر لا، قاف دال زبر قاد، لا قاد، خو زبر خو، لا قاد خو، لام قاف زبر لق، لا قاد خلق، نون لام زبر نل، لا قاد خلق نل، حمزہ نون زیر ان، لا قاد خلق نل ان، سین الف زبر سا، لقد خلقنا الإنسان، نون زبرنا، لقد خلقنا الإنسان. خوب خیال رکھیے گا بچوں کہ میں کہاں پڑھ رہی ہوں اور کس حرف کو کس طرح پڑھ رہی ہوں. اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ دیکھیں میں کہاں حرف کو پڑھ رہی ہوں، کہاں باریک پڑھ رہی ہوں. اس بات کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے آگے پڑھیے. فا یا مد زیر فی، حمزہ حا زبر اح، فی اح، سین زبر سا، فی اح سا، نون زیر نی، فی احسانی، تا قاف زبر تاقو، فی احسانی تاقو، واو یا زیر وی، فی
ثانی تقوی، میم دو زیر من، فی احسنی تقویم، آگے وقف، فی احسنی تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر سے پڑھیے، لقد قوف کو موٹا اور دال میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ قلقلہ کریں گے، قوف کو موٹا پڑھیں گے اور دال میں ہم قلقلہ کریں گے۔ جی ہاں، قلقلہ حروف کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قوف، طا، ب، جیم، دال۔ قلقلہ کب کرتے ہیں؟ جب حروف قلقلہ پر جزم ہو، جیسے یہ ہے نا چھوٹی سی علامت دال کی طرح، جی جب یہ جزم آئے حروف قلقلہ پر تو ہم جزم کرتے ہیں، اور جیسے ہم وقف کرنے لگتے ہیں نا، یہ آیت آ جاتی ہے اور آخری حرف پہ جزم بن رہا ہوتا ہے تو بھی ہم قلقلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آخر میں قلقلہ حرف ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ تو نہیں ہے، یہ تو میم ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہوتا ہے تو وہاں پر ہم قلقلہ کرتے ہیں، اوکے۔ اچھا، لقد اب آگے چلیے، خا موٹا حرف ہے، جی ہاں، خا موٹا حرف ہے، خلق۔ اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہوئے لام کو بھی موٹا کرتے ہیں، کیونکہ خا بھی موٹا، قاف بھی موٹا، بیچ میں لام پتلا آ گیا، تو کیا کرتے ہیں، لام کو پڑھتے ہیں خلق، اس طرح نہیں کریں گے، لام کو ساتھ میں موٹا نہیں کرنا، خلق، لام پتلا حرف ہے، اس کو پتلا ہی پڑھیں گے، قاف موٹا ہے تو موٹا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ جزم بھی ہے تو بھی موٹا پڑھنا ہے، دھیان سے سنیے، خلق، ٹھیک ہے، ایسے پروناؤنس کیجئے، خلق، ٹھیک ہے بچوں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، یہ میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خلقنا الانسان، یہ جو آواز ہے یہ کیسی آواز ہے؟ جی ہاں، مجھے پتہ ہے بہت سے بچے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تو اخفا کی آواز ہے، یہاں ہمیں ضرور اخفا کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد سین جو آ رہا ہے، سین تو حروف اخفا میں ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، انسان، ٹھیک ہے۔ نل، لام میں قلقلہ، پورا خیال رکھنا کہ اس نون کو لام سے جب ملا قلقلہ نہ ہو، کچھ بچے کیا کرتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں نا، تو جلدی جلدی پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، مخارج غلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، حروف کی ادائیگی کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، لقد خلقنا الانسان، ٹھیک ہے، نل نہیں کریں گے، لام میں قلقلہ بالکل ہے، نل انسان، ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک سب سمجھ میں آ گیا۔ افی پہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا مد ہے نا، اس مد کو کتنا کھینچتے ہیں، چھوٹے مد کو، جی بتائیے، 2 سے 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، جی ہاں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی مد آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر اس کو ہم 2 سے 3 الف کی مقدار کھینچ دیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ احسانی، ہا جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے نکلے اور سین میں سیٹی کی آواز، اور سنی نہیں کریں گے، نون کو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتی بھی چلی شروع سے، پورا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حرکات کو نہیں کھینچنا، یہ نون کے نیچے کوئی کھڑی زیر نہیں ہے، یہ پڑی حرکت کہتے ہیں اس کو، چھوٹی زیر کو، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں نہیں کھینچیں۔ احسانی تقویم، تاقو، قوف میں قلقلہ کیجئے، تاقو، جیسے آپ نے لقد میں کیا، پھر خلق میں کیا، اب تقو میں کریں گے، تاقو، تقویم، ایک بار پھر سے پڑھ لیجئے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ٹھیک ہے۔ چلیے اب نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، پہلا لیٹر پڑھیے، سا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، را زبر را،
دال دال زبر دد، ثم ردد، نون کھڑا زبر نا، ثم رددنا، ہا پیش ہو، ثم رددناہ، حمزہ سین زبر اس، فا زبر فا، اسفا، لام زبر لا، اسفلا، سین کھڑا زبر سا، فا زیر فی، صافی، لام یا زیر لی، سافلی، نون زبر نا، سافلین، آگے وقف، سافلین، ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم میں میم پہ تشدید ہے، پورا غنہ کیجئے پورے طور سے، ثم تقریباً 2.5 سیکنڈ کا غنہ کرنا ہے، ثم ردد، دال میں قلقلہ، رو کو بھی پر پڑھیں گے، رو پہ زبر ہے نا، رو پہ زبر یا پیش و رو کو پر پڑھتے ہیں، تو پڑھیے ردد، ردد، ناہو، نا کو ہم کھینچیں گے، نون پہ کھڑا زبر ہے، ناہو، ہو کو ہم نہیں کھینچیں گے، ہو کو ہم نہیں کھینچیں گے، کیونکہ یہ الٹا پیش تو نہیں ہے نا، سیدھا پیش ہے، ٹھیک ہے، پھر سے پڑھیے، ثم رددناہ اسفل سافلین، ایک بار پھر سے پڑھیے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ چلیے اب بتائیے پہلا لیٹر کیا ہے اس کا، الف یا حمزہ؟ حمزہ، جی ہاں، الف پر زبر زیر پیش جزم کوئی حرکت آ جائے تو کیا بن جاتا ہے، حمزہ بن جاتا ہے۔ چلیں اس کی ہجے کرتے ہیں، حمدہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، اللا، ذال یا زیر ذی، الذی، نون زبر نا، الذین، حمدہ کھڑا زبر آ، الذین آ، میم زبر ما، الذین آما، نون واو پیش نو، الذین آمنوا، واو زبر وا، عین زبر ع، وع، میم زیر می، وعمی، لام صاد پیش لس، وعاملس، صاد کھڑا زبر صو، وعاملصا، لام زیر لی، وعاملصالی، حا کھڑا زبر حا، وعاملصالحا، تا زیر تی، وعاملصالحات، فا زبر فا، لام زبر لا، یہ جو ہے نا یہ لام ہے، فا کے بعد لام کی آدھی شکل، ٹھیک ہے، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم، حمدہ جیم زبر اج، فلہم اج، رو دو پیش رن، فلہم اجرن، غین یا زبر غی، رو پیش رو، غیرو، میم میم زبر مم، غیرو مم، نون واو پیش نو، غیرو ممنو، نون دو زیر نن، غیرو ممنون، آگے وقف، غیرو ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فلهم أجر غير ممنون، ٹھیک ہے بچوں، پھر سے پڑھیے گا إلا الذين سے،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم. پھر سے پڑھیے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. چلیے اس کے تھوڑے سے قواعد بھی سمجھ لیجیے آپ. الا الذین، لذین میں ذی کو ہم کھینچیں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے بہت سارے بچے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ ریوائز کرتے رہیں گے اور اس کو سمجھ کے پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے بچوں. لذین، نہ کو نہیں کھینچیں گے. کچھ بچے کیا کرتے ہیں الا الذین آمنوا، لذین کی نون کو کھینچ دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا بالکل بھی، ہمیں اس سے بچنا ہے، بہت خیال رکھنا ہے. نہیں تو پھر ورڈ کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں اور ہمیں ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ملتا ہے. جی ہاں بچوں، تو ہمیں تو اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے. آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، ابھی آپ قرآن لے کے بیٹھے ہیں اور آپ اتنا وقت نکال کے نا آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، نیکیاں کمانے کے لیے. تو ہمیں تو پھر بچنا ہے کہ گناہ کے کام سے، کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، پڑھتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. تو اگر آپ پوری بات میری دھیان سے سن رہے ہیں، اسکرین پر آپ دھیان سے دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پھر یہ سبق ٹھیک سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ غلطی سے بھی بچ سکیں گے. الا الذین، نہیں کرنا، نون کو نہیں کھینچنا. الا الذین آمنوا، آمنوا میں آپ دیکھ لیں آ کو ہم کھینچ رہے ہیں. کیوں؟ کھڑا زبر ہے. منو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ہم واو کو کھینچ رہے ہیں. منو وعملوا وعملوا عین کو ہم نے حلق سے نکالا. عملوس پڑھیں گے تو عین حمزہ بن جائے گا، تو حمزہ کو تو پھر غلط ہو جائے گا. یہ تو عین کو حمزہ تھوڑی بنانا ہے، یہ تو عین ہے، حلق کے درمیانی حصے سے نکلے گا. وعملوا صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. صالحہ، ہا بھی حلق کے درمیانی حصے سے نکلے گا. صاد کو کھینچیں گے، ہا کو کھینچیں گے، لیکن لام کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے نیچے تو زیر ہے، اس والی زیر کو ہم نہیں کھینچتے. وعاملوا الصالحات، تی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بچوں. ایسا نہ ہو کہ یہ جو پڑھی حرکت ہے زیر، اس کو ہم کھڑی زیر کی طرح کھینچ دیں. وعاملوا الصالحات، بالکل بھی نہیں. اس بات کا پورا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. چلیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم. ٹھیک ہے بچوں. اب فلہم پڑھا ہے نا، فلاہم نہیں پڑھا. میں نے کیا پڑھا ہے؟ فلہم. کیا پڑھا ہے؟ فلہم اجرن. اجرن، جیم میں قلقلہ کیا ہے. اجرن، رو نہیں کریں گے یہاں پہ، تو غنہ نہیں کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد غین آ رہا ہے، اور غین کیا ہے؟ حروف حلقی. تو یہاں پر تو ہمیں اظہار کرنا ہے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اجرن غیر ممنون. اچھا میم میں قلقلہ نہ ہو، خیال رکھیے گا. مم نہیں، ممنون، ممنون. ٹھیک ہے بچوں. چلیے اگلی آیت پہ. فما، پہلا ورڈ کیا ہے؟ فما. چلیے ہجے کیجیے اس کی. فا زبر فا، فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما. ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، الف سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے. یا پیش یو، کاف زال زبر کر، یو کر، زال زیر زی، یو کر زی، با پیش بو، یو کر زیبو، کاف زبر کا، یو کر زیبو کا. فما یکذبک، فما یکذبک. با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، با دال زیر بد، دال یا زیر دی، بدی.
نون زیر نی، بالدینی، آگے وقف، بالدین، فما یکذبک بعد بالدین. ٹھیک ہے، فما کا تو آپ کو سمجھ آ گیا. یکذبک میں ک کو نہیں کھینچیں گے اور زال کو نرمی سے پڑھیں گے، سختی نہیں کریں گے زا کی طرح. ٹھیک ہے، یکذبک بعد، دال کو نہیں کھینچیں گے اور عین کو حلق کے درمیان حصے سے نکالیے. بعد بالدین، یہ تشدید آ گیا دال پہ تو تھوڑا سختی کے ساتھ رک کے ادا کریں گے دال کو، اور یا مدہ بھی آ گیا ہے تو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بالدین، بالدین. ایک بار پھر سے پڑھیے. فما یکذبک بعد بالدین. چلیے اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. پہلا لیٹر کیا ہے؟ حمزہ. جی ہاں، آپ تو ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کو یاد ہو گیا الحمدللہ کہ یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. حمزہ زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، سین لام زبر سل، علی سل، لام کھڑا زبر لا، علیس اللہ، ہاں پیش ہو، علیس اللہ، با زیر بی، حمزہ حا زبر اح، بی اح، کاف زبر کا، بی اح کا، میم لام زیر مل، بی اح کامل، حا کھڑا زبر حا، بی اح کامل حا، کاف زیر کی، بی اح کامل حا کی، میم یا زیر می، بی اح کامل حا کی می، نون زبرنا، بی اح کامل حا کی مینا، آگے وقف، بی اح کامل حا کی مین. الیس اللہ باحکم الحاکمین. الیس اللہ باحکم الحاکمین. علی میں یا مد آ گیا ہے. اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے ہو کو نہیں کھینچیں گے. الیس اللہ ایسے تو نہیں پڑھیں گے، الیس اللہ ایسے پڑھیں گے. الیس اللہ بی ہا کی آواز حلق کے درمیانی حصے سے بالکل کلیئر. ٹھیک ہے، اس طرح نکالیں گے بالکل. بی احکم الحاکمین، یا مد آ گیا کھینچ کے پڑھیں گے. حاکمین. ٹھیک ہے بچوں، اب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اپنا پینافلیکس چارٹ. آج آپ کے پاس یہ سامنے جو آپ کے چارٹ ہے یہ کچھ ایگزامپلس کے ساتھ بھی ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں نا نیچے، حروف حلقی کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں. تو حروف اظہار اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان حروف میں ہم اظہار کرتے ہیں. اگر نون ساکن یا تنوین کے یہ حروف آ جائیں تو ان میں اظہار بھی کرتے ہیں. تو اب آپ کے سامنے جو دو ایگزامپلس اس کو خوب اچھی طرح دھیان سے دیکھ لیجئے، اور جب آپ قرآن پڑھیں تو اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ سامنے جب آپ جیسے ہی دیکھیں گے کہ یہ حروف آ گئے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد، آپ نون کی آواز کو ظاہر کر دیں گے. ٹھیک ہے بچوں، اس لیے آپ کے سامنے ایگزامپلس کے ساتھ آج میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے. چلیے پڑھیے. حروف حلقی یا حروف اظہار کتنے ہیں بچوں؟ 6 ہیں. کتنے ہیں بچوں؟ 6. حمزہ، ح، عین، ح، غین، خو. پڑھیے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار ہو تو اظہار کرتے ہیں. جیسے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، شیئن علیم، شیئن علیم.
یہاں پر ایسے ہم نہیں کریں گے، غنہ بالکل نہیں کریں گے. شیئن علیم. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے من غضب. یہاں پر بھی نہیں کریں گے، من نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. من غضب. ٹھیک ہے بچوں. چلیے اب نیکسٹ قاعدہ. نون ساکن، کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون آئے تو غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے کریں گے غنہ؟ عاملۃ ناصبہ. ٹھیک ہے. پھر سے پڑھیے. عاملۃ ناصبہ. یہاں پر بھی دیکھیے واو آ گیا نا، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا جی. تو اب یہاں پر بھی کیجئے. سینۃ ولا نوم. سینۃ ولا نوم. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. کیا کریں گے بیٹا؟ غنہ کریں گے. تو کریے. من یشاء. من یشاء. ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر سے سنیے دھیان سے. من یشاء. آگے پڑھیے. نون ساکن کے بعد میم آ گیا. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو غنہ کریں گے. مم ماء. مم ماء. تنوین کے بعد نون آ رہا ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا، نون ساکن کے بعد یا آ گیا، نون ساکن یا میم آ گیا. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آئیں گے تو ہم غنہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے بچوں. چلیے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ میم سے بدل کر غنہ کریں گے. یعنی نون کی آواز کس میں بدل جائے گی؟ میم میں. ویری گڈ بچوں. تو پڑھیے. ابدم بیما. جی اس کو ابدن نہیں پڑھیں گے، ابدم. جی نون کی آواز میم میں چینج ہو جائے گی. ابدم بیما. اس کو من بقلیہا نہیں بلکہ کیا پڑھیں گے؟ من بقلیہا. کیا پڑھیں گے بچوں؟ من بقلیہا. من بقلیہا. چلیے. نون میم مشدد اور نون مشدد کو ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. میم مشدد اور نون مشدد کو ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے ان. کیا ہے؟ ان. ایگزامپل دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ کیا ہے یہ؟ ان. اس کے بعد کیا ہے؟ ان. اس کے بعد کیا ہے؟ ان. اس کے بعد کیا ہے؟ ان کا. ان کا. من. ثم. فلما. عم. صم. صم. چلیے. اچھا آپ لوگوں کو اس ریکارڈنگ کے ساتھ جو ایک ورک شیٹ دی جائے گی، اسائنمنٹ شیٹ، اس پہ سوال جواب لکھے ہوئے ہوں گے. آپ کو صحیح جواب آپ کو اس میں سے نشاندہی کرنی ہے، اس پہ مارک کرنا ہے صحیح جواب پر.
اور وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس شیٹ کو آپ کو فل کرنا. اور آپ کیا کریں گے کہ اس کو آپ صحیح جواب کی نشاندہی کرنے کے بعد آپ اس کو ٹرننگ کریں گے، یعنی آپ سبمٹ کروا دیں گے اپنے کلاس روم میں. ٹھیک ہے. اس میں سوال کچھ اس طرح کے ہوں گے جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کو سولو کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس شیٹ کے تھرو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے بچوں، تو سب دھیان سے دیکھیے. پہلا سوال اس میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ با روکا میں رو کیسا پڑھا جائے گا. سوال کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیے، کیا لکھا ہوا ہے، با روکا میں رو کو ہم کیسا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں کہ موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دو آپشنز آ رہے ہیں نا. اب آپ کو اس میں سے صحیح جواب چوز کرنا ہے. تو آپ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے، رو کو کیسا پڑھیں گے، با روکا میں موٹا پڑھیں گے. جی ہاں. تو آپ کیا کریں گے، اس پہ آپ ٹک لگا دیں گے. صحیح ہے. اچھا آپ دیکھیں زا کون سا حرف ہے. دوسرا سوال دیکھ رہے ہیں نا آپ، زا کون سا حرف ہے. تو اب آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں، نرمی والا، سختی والا. تو ابھی آپ کو میں اس کلاس میں ہی بتایا اور آپ گزشتہ کلاسوں میں بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ سیکھتے رہے ہیں. تو یہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گا. جیسے ہی آپ یہ حرف دیکھیں گے، سوال دیکھیں گے اور آپشنز دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. ابھی تک سمجھ میں آیا کہ زا کون سا حرف ہے؟ جی ہاں، مجھے پتہ ہے بہت سے بچے سمجھ گئے ہوں گے. زا سختی والا حرف ہے. زا سختی والا حرف ہے. اچھا جی، یہ تیسرا سوال جو ہے سلامن. سلامن میں لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو کتنی مقدار میں کھینچیں گے. ٹھیک ہے، کتنی مقدار میں کھینچیں گے، 1 الف کے برابر یا 4 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. ویری گڈ. 1 الف کے برابر کھینچیں گے. اچھا سوال نمبر 4، فلاح میں، یہ جو ہے فلاح، اس میں کون سا ہا ہے، اس میں کون سا ہا ہے، حروف حلقی والا یا حروف قلقلہ والا. کون سا ہا ہے، حروف حلقی والا یا حروف قلقلہ. حروف حلقی. ویری گڈ. تو آپ صحیح جواب پہ آپ ٹک لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کرنا ہے آپ کو. اب جیسے یہ سوال نمبر 5 ہے، ان اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو کیسا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. تو اب آپ کے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کیسے پڑھیں گے، باریک یا موٹا، کیسے پڑھیں گے. لفظ ان اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو کیسا پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. جی ہاں، اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں. تو آپ اس پہ ٹک لگا دیں گے درست جواب پہ. ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک سمجھ آ گیا ہے. مجھے پتہ ہے جو بچے دھیان سے دیکھ رہے ہیں، میری بات دھیان سے سن رہے ہیں، ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ. چلیے، آپ کا ہوم ورک بیٹا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سورۃ التین پوری اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. صحیح ہے بچوں. اور آپ کو جو ابھی قواعد ڈھونڈنے کے دیے ہیں، یہ آپ کو بھرپور طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے. اور اگر آپ اس کو دہراتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اور جس وقت آپ تلاوت کر رہے ہوں گے اس وقت سوچ سوچ کے پڑھیں گے کہ یہاں پر یہ قاعدہ ہے. اپنے یہاں قاعدے میں ہم نشاندہی خود بھی کر سکتے ہیں. کچھ بچوں کے پاس تو نشاندہی والے قاعدے موجود ہیں جس پر ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے کون سا غنہ، کہاں غنہ ہے، کہاں اقلاب ہے نا، ہر چیز کی نشاندہی ہے. لیکن اگر نہیں ہے کسی کے سپارے میں تو وہ خود سے بھی مارک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر دیکھیں ٹیچر نے بتایا تھا نون ساکنیہ تنوین کے بعد بار ہے تو ہم غنہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، نون ساکنیہ تنوین کیا، یا میم واو نون آ گیا ہے تو ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے نا بچوں، سب خیال کریں گے. اچھا جی بچوں، آج آپ لوگوں کی کلاس قرآن کی یہاں پر اینڈ ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، آپ کا بیٹھنا قرآن کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنائے. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.